کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں. فیض بھائی میرا سوال پردے کے تعلق سے ہے. آپ کا ایک لیکچر ہے پردے کے تعلق سے جس میں آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کوٹ کرے تھے، جس میں نبی سے کتاب ہوتا کہ اپنی کہہ دو بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اور بعد میں مومن عورتوں سے کہ تم پردہ اپنے چادر سے کرو. اور آپ نے ایک جو ہے تو حدیث بھی کوٹ کرے تھے جس میں عائشہ نے فرمائے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمائے کہ ہمیں جہاد کی حالت میں بھی صرف ٹخنے تک کپڑے اٹھانے کی اجازت تھی. تو ایک لیڈی نے کوشچن کرے تھے تو انہوں نے بولے کہ یو کین اوپن کیپ یور فیس اینڈ ہینڈز اپ ٹو دا رسٹ. اور آپ کے ابھی پہلے والے کوشچن میں آپ نے کہا تھا کہ عورت کا سطر سر سے لے کے پیر تک ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے بہرحال اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری. جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا، تو ہم جانتے ہیں نماز کے لیے جب عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھانکنا ہی نہیں سکتی، کھلا رکھنا پڑے گا. تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا. وہ ایک عام مسئلہ نہیں کہ عورتیں بازار میں صحابیات گھومتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے. ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو. میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی، جب قافلے آتے تو کبھی کبھی ڈھانک لیتی اور پھر کھول دیتی. تو اس سے پتہ چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے، اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھانکتی، ورنہ اگر ڈھانکنا اصل ہوتا تو ڈھانک کے ہی چلتی، پھر قافلے آئے اور قافلے جائے. وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا، اور اس کو ڈھانکنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ وہ عورت کیا خوبصورت پہن ہے یار، فدا ہو گیا میں اس پہ. کوئی نہیں بولتا، کسی کی نظر بھی نہیں ہوتی ہے. کسی بھی انسان کی نظر کسی کے لیے پڑیں گی تو کہاں جاتی ہے؟ سیدھا چہرے پر اس کے. تو چہرہ کشش کا مرکز ہے اور اسلام پردے کا حکم دیتا ہے. صحابیات سے یہی عمل ملتا ہے، صحابہ نے اپنی عورتوں کو ایسے ہی پردہ کرایا. اب کوئی انسان یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہو. میرے نزدیک تو میں کہوں گا چہرہ ڈھانکنا عورت کے پردے کا حصہ واجب عین ضروری ہے، اس کو یہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گی تو بہت سارے فتنوں میں وہ پڑ جائیں گی، ملوث ہوں گی، اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. جزاک اللہ خیر.